بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اشتیاق احمد ناول جیرال اور انسپیکٹر جمشید۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ بیگم جمشید انسپیکٹر جمشید اور بچوں کو ناشتہ کرا چکی تھیں۔ اب وہ دفتر اور اسکول جانے کی تیاری کر رہے تھے، جبکہ بیگم جمشید برتن دھونے میں مصروف تھیں۔ بچوں سے پہلے انسپیکٹر جمشید تیار ہو گئے۔ اچھا بھائی، میں چلا، جاتے وقت اپنی امی کو بتا دینا تاکہ وہ دروازہ بند کر لیں، انہوں نے کہا۔ جی اچھا، محمود بولا۔ ان کے جانے کے 15 منٹ بعد وہ بھی تیار ہو گئے۔ امی کو بتا دو فرزانہ، ہم جا رہے ہیں، آ کر دروازہ بند کر لیں۔ اچھا، فرزانہ نے کہا اور دوڑتی ہوئی باورچی خانے کی طرف دوڑ گئی۔ امی جان، ہم جا رہے ہیں، دروازہ بند کر لیں۔ اچھا بیٹی، تم لوگ جاؤ، میں ابھی بند کر لیتی ہوں، بیگم جمشید بولی، اور وہ تینوں بھی چلے گئے۔ صرف 1 منٹ بعد وہ اٹھیں اور دروازے کی طرف بڑھیں۔ دروازے کی چٹکنی لگا کر وہ واپس مڑیں تو فرش پر کیچڑ میں بھرے ایک جوتے کا نشان نظر آیا۔ وہ دھک سے رہ گئیں، بھلا کیچڑ بھرے جوتے کا نشان کا ان کے صحن میں کیا کام؟ چند قدم آگے بڑھیں تو میز پر انہیں ایک پستول رکھا نظر آیا۔ ان کے اٹھتے قدم رک گئے، دل دھک دھک کرنے لگا، آنکھوں میں خوف سمٹ آیا۔ پھر جو ہی انہوں نے نظریں اوپر اٹھائیں، ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کرسی پر کوئی موجود تھا، وہ بہت لمبا چوڑا اور خوفناک شکل صورت کا آدمی تھا۔ اس کی آنکھیں اگرچہ چھوٹی تھیں مگر ان میں بلا کی چمک تھی۔ سر کے بال گہرے سیاہ اور بہت گھنے تھے، ہاتھوں کی پشت اور بازوؤں پر بھی بال ہی بال تھے۔ غرض پہلی نظر میں تو وہ خوفناک لگتا ہی تھا، غور سے دیکھنے پر بھی اسے دیکھ کر بدن میں سنسنی پیدا ہونا لازمی تھی۔ خوف کی ایک لہر بیگم جمشید نے اپنے جسم کے روئے روئے میں دوڑتی محسوس کی۔ ان کے منہ سے کوئی لفظ نہ نکل سکا۔ پھر ان کے کانوں سے اس کی کرخت آواز ٹکرائی، بالکل ایسی جیسے پھٹے ہوئے بانس میں سے نکلتی ہے۔ میں جانتا ہوں گھر میں تمہارے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ یہ کہتے وقت وہ مسکرایا بھی تھا۔ اس کی مسکراہٹ کس قدر خوفناک تھی، وہ کانپ کر رہ گئیں۔ حلق خشک ہونے لگا، بدن میں تھر تھراہٹ دوڑنے لگی۔ آخر بڑی مشکل سے انہوں نے اپنے لب کھولے۔ تم کیا چاہتے ہو؟ سب سے پہلے ناشتہ، وہ ہنسا۔ اگر تم بھوکے ہو تو تمہیں کھانا ضرور ملے گا، اس گھر سے کوئی بھوکا خالی پیٹ نہیں جاتا۔ میں بھوکا ضرور ہوں لیکن بھیک نہیں مانگتا۔ اس وقت چونکہ اس گھر پر میری حکومت ہے، اس لیے جو حکم بھی دوں تمہیں بجا لانا ہوگا۔ میں انکار سننے کا عادی نہیں ہوں۔ جاؤ، پہلے میرے لیے ناشتہ لے کر آؤ، اس نے گرجدار آواز میں کہا۔ اس گھر میں غیر قانونی طور پہ داخل ہونے والا محفوظ نہیں رہ سکتا، تم نے اپنی شامت کو آواز دی ہے۔ اس کے الفاظ سن کر بیگم جمشید کو بھی غصہ آ گیا، ان کا خوف اڑنچھو ہو گیا۔ وہ ایک دم دلیر ہو گئیں اور خونخوار نظروں سے اسے گھورنے لگیں، لیکن اس تبدیلی سے بھی اس خوفناک آدمی نے کوئی اثر نہیں لیا۔ میں جانتا ہوں یہ انسپیکٹر جمشید کا گھر ہے، یہاں ان کے 3 بچے محمود، فاروق اور فرزانہ بھی رہتے ہیں، ان کی بیوی بھی رہتی ہے، لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ انسپیکٹر جمشید دفتر جا چکے ہیں، بچے اسکول جا چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ بچے 2 بجے سے پہلے اور انسپیکٹر جمشید 5 بجے سے پہلے واپس نہیں آئیں گے۔ گھر کا دروازہ بند ہے اور اس گھر کا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ پھر تم کس بنا پر اس قدر اکڑ کر بات کر رہی ہو؟ یاد رکھو، میں بہت برا آدمی ہوں، اس نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ وہ تو تم شکل سے نظر آ ہی رہے ہو، بیگم جمشید جل کر بولی۔ چلو اچھا ہے، تمہیں اندازہ ہو گیا ہے، اب جلدی سے ناشتہ لے آؤ۔ وہ پھر مسکرایا۔ ناشتہ ختم ہو چکا ہے، انہوں نے منہ بنا کر کہا۔ تو اور لے آؤ، اس نے ایسے انداز میں کہا جیسے اپنے گھر میں بیٹھا ہو۔ پہلے یہ بتاؤ تم کون ہو اور یہاں کیا لینے آئے ہو؟ ناشتے سے پہلے ایک لفظ نہیں بتاؤں گا، اس نے کندھے اچکائے۔ اچھی بات ہے، میں تمہارے لیے ناشتہ لاتی ہوں، تنگ آ کر انہوں نے کہا اور باورچی خانے میں چلی گئیں۔ ان کا ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا، وہ سوچ رہی تھی کہ ایک خوفناک آدمی کے ساتھ وہ کس طرح نپٹیں، نہ جانے یہ کون ہے اور کیا چاہتا ہے۔ ساتھ ساتھ وہ اس کے لیے ناشتہ بھی تیار کر رہی تھیں، یوں وہ اس کے مقابلے میں ہار ماننے کے لیے تیار نہیں تھیں۔ باورچی خانے سے نکل کر اس کی نظروں سے بچ کر کسی دوسرے کمرے تک جانا ناممکن تھا۔ وہ ضرور دیکھ لیتا، ورنہ وہ سیدھی اپنے کمرے میں جاتی اور انسپیکٹر جمشید پستول اٹھا لاتی۔
فائر کرنا تو انہیں آتا ہی تھا، لیکن اس صورت میں کہ وہ صحن میں بیٹھا تھا، کسی اور کمرے میں جانا ناممکن تھا۔ وہ ہوشیار بیٹھا تھا اور برابر باورچی خانے کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ انہوں نے باورچی خانے کا جائزہ لیا، جہاں لوہے کے چمچے تھے جنہیں وہ ہتھیار کے طور پر استعمال کر سکتی تھیں، لیکن ایک پستول کے مقابلے میں وہ کیا کام دیتے۔ آخر انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ وہ عقل سے کام لے کر اس کا مقابلہ کریں گی۔ انہوں نے ناشتہ تیار کر لیا۔ ناشتے کو ٹرے میں رکھ کر وہ باہر نکلی۔ نہ جانے کیوں اب انہیں خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا اور وہ دل ہی دل میں مسکرا رہی تھیں۔ ٹرے میز پر رکھتے ہوئے انہوں نے زندہ دلی سے کہا، ناشتہ تیار ہے، کسی اور چیز کی ضرورت ہو تو بتا دو۔ بہت خوب، اب آئی ہو تم سیدھے راستے پر۔ میرا خیال ہے تم نے پہلے ہی کافی کچھ تیار کر دیا ہے۔ بہرحال اگر ان چیزوں سے میرا پیٹ نہ بھی بھرا تو ضرور بتا دوں گا۔ ضرور بتا دینا، انہوں نے مسکرا کر کہا۔ خوفناک آدمی نے انہیں چند لمحے کے لیے حیران ہو کر دیکھا اور پھر ناشتے پر اس طرح ٹوٹ پڑا جیسے کئی دنوں سے ایک کھیل بھی اڑ کر اس کے منہ میں نہ گئی ہو، لیکن پہلے ہی لقمے پر اسے ابکائی آ گئی۔ ڈبل روٹی کے ٹوسوں میں نمک اور مرچ کوٹ کوٹ کر بھر دیا گیا تھا اور وہ بہت بد ذائقہ تھے۔ اس کی آنکھوں اور ناک سے بھی پانی بہنے لگا۔ یہ ناشتہ ہے؟ وہ حلق پھاڑ کر چلایا۔ تو کیا نہیں ہے؟ بیگم جمشید نے حیرت کا اظہار کیا۔ ان ڈبل روٹی کے ٹکڑوں میں سوائے نمک اور مرچ کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اوہ، شاید مجھ سے غلطی ہو گئی، انہوں نے چونک کر کہا۔ تم یہ انڈوں کا آملیٹ کھا لو، اگر یہ اچھا لگا تو اور بنا دوں گی۔ یہ بھی دیکھ لیتا ہوں، لیکن تم میرے غصے کو آواز دے رہی ہو، اس نے غرا کر کہا۔ نہیں تو، میں نے تو کسی کو بھی آواز نہیں دی، جب سے تم آئے ہو تم سے ہی باتیں کر رہی ہوں، انہوں نے معصومانہ سے لہجے میں کہا، اور انہیں فاروق کا خیال آ گیا۔ اس قسم کے جواب وہی دیا کرتا تھا۔ انہوں نے سوچا کہ وہ تو مزے سے اسکول میں بیٹھے پڑھ رہے ہوں گے اور میں یہاں ایک نئی مصیبت میں پھنس گئی ہوں، ایک ایسی مصیبت میں کہ کچھ پلے نہیں پڑ رہا ہے کہ کیا کروں کیا نہ کروں۔ دوسری طرف اجنبی نے آملیٹ چمچ میں لے کر منہ میں ڈالا اور پھر منہ نیچے کر کے آخ تھو کرنے لگا۔ منہ صاف کرنے کے بعد اس نے نگاہیں اوپر اٹھائیں اور گرج کر بولا، تو یہ آملیٹ ہے اور کسٹرڈ بھی ہے۔ بیگم جمشید مسکرائیں۔ وہ انڈوں میں بہت ساری پھٹکری ملا لائی تھیں جس کی وجہ سے آملیٹ کڑوا زہر ہو گیا تھا۔ میں سمجھ گیا، اس میں بھی کچھ ملایا ہوگا۔ کیا تم مہمانوں کو ایسا ناشتہ دیا کرتی ہو؟ جو مہمان تمہاری طرح میرے گھر میں داخل ہوں انہیں اس سے بہتر ناشتہ نہیں دے سکتی، بیگم جمشید نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ لیکن تمہیں یہ نہیں معلوم کہ جو مجھے اس قسم کا ناشتہ دے میں اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہوں، اس نے بھی مسکرا کر کہا۔ اب اس نے اپنے غصے پر قابو پا لیا تھا۔ معلوم ہو ہی جائے گا، اب آ گئے ہو تو خود کو ظاہر کیے بغیر تو جاؤ گے نہیں۔ ویسے تمہارا نام کیا ہے؟ یہ سوال انہوں نے اس لیے کیا تھا کہ انہیں بھی تھوڑی بہت جاسوسی کرنی چاہیے، کیونکہ محمود فاروق و فرزانہ تو گھر میں تھے نہیں کہ سارا معاملہ ان پر ڈال کر آپ باورچی خانے میں چلی جاتی۔ کیوں؟ تم نے میرا نام کیوں پوچھا؟ اس نے چونک کر کہا۔ بس یوں ہی، گھر میں آئے مہمان کا نام پوچھنا کوئی اخلاق سے گری ہوئی بات تو نہیں ہے، اور حد سے زیادہ بد ذائقہ ناشتہ پیش کرنا کیا اخلاق سے گری ہوئی حرکت نہیں ہے؟ اس نے تنگ کر کہا۔ بد اخلاقی کی ابتدا بھی تو تمہاری طرف سے ہوئی ہے۔ اچھا جاؤ، دوسرا ناشتہ تیار کر کے لاؤ، لیکن اس مرتبہ ناشتہ خوش ذائقہ ہونا چاہیے ورنہ مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ پہلے ہی کب ہے؟ بیگم جمشید نے تل ملا کر کہا۔ تم نے ابھی تک بتایا نہیں کہ یہاں کس لیے آئے ہو، کیا چاہتے ہو اور تمہارا نام کیا ہے؟ میں کوئی تمہارا ملازم تو ہوں نہیں کہ تمہاری ہر بات کا جواب دینے پر مجبور ہوں۔ جاؤ ناشتہ لاؤ۔ افسوس، تمہیں اسی ناشتے سے پیٹ بھرنا پڑے گا۔ کیا مطلب؟ باورچی خانے میں اب کچھ نہیں بچا، تم جھوٹ کہتی ہو۔ بے شک چل کر دیکھ لو، یہ کہتے وقت وہ مسکرائیں۔ چلو، وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ دونوں آگے پیچھے چلتے باورچی خانے میں آئے اور پھر خوفناک آدمی چونک اٹھا۔ انڈے فرش پر گرا کر توڑ دیے گئے تھے، ڈبل روٹی پانی میں بھگو دی گئی تھی، مربے اور چٹنی کے خالی اجار بھی اجنبی کا منہ چڑھا رہے تھے۔ آٹے کے ڈرم کا ڈھکنا الٹا پڑا ہوا تھا۔ اجنبی نے اس میں جھانک کر دیکھا، آٹے میں پوٹیشیم پر میگنیٹ لال دوائی ڈال دیا گیا تھا۔ چینی کے ڈبے میں نمک اور مرچ بھی شامل کیے جا چکے تھے۔ غرض ایک چیز بھی ایسی نہیں تھی جس سے ناشتہ یا ناشتے کی قسم کی کوئی چیز تیار کی جا سکتی۔ یہ تم نے کیا کیا؟ خوفناک آدمی حلق پھاڑ کر بولا۔ وہ انہیں ہار جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ناشتے کا سارا سامان تب برباد کر دیا، اب مجھے 700-800 روپے خرچ کرنے پڑیں گے، بیگم جمشید نے افسوس بھرے لہجے میں کہا۔ نہ جانے کیا بات تھی، اب انہیں اس سے ڈر نہیں لگ رہا تھا، حالانکہ وہ پہلے سے بہت زیادہ غصے میں تھا۔ اب میں کیا کھاؤں گا، میں بہت بھوکا ہوں، وہ گلا پھاڑ کر بولا۔ تمہیں اپنے گھر سے ناشتہ کر کے آنا چاہیے تھا، کسی کے گھر بن بلائے جائیں تو کھا پی کر جانا چاہیے۔
خاموش، تمہاری آواز مجھے زہر لگ رہی ہے، وہ چلا اٹھا۔ میرا بھی یہی حال ہے، کانوں میں درد ہونے لگا ہے تمہاری بدی آواز سن سن کر۔ بیگم جمشید نے بھی ترکی بترکی جواب دیا، میں تمہارا گلا گھونٹ دوں گا، خون پی جاؤں گا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ کیا تم آدم خور ہو؟ بیگم جمشید نے گھبراہٹ کا مظاہرہ کیا۔ اچھا، تم یوں نہیں مانو گی؟ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھا اور بیگم جمشید کے بال مٹھی میں پکڑ کر ایک جھٹکا مارا۔ ان کے منہ سے تکلیف کی وجہ سے ایک گھٹی گھٹی سی چیخ نکل گئی۔ بولو، میرے لیے ناشتہ تیار کرو گی یا نہیں؟ اگر تم کہو تو میں باورچی خانے میں موجود چیزوں سے ناشتہ بنا دوں، انہوں نے اب بھی ڈرے بغیر کہا۔ ویسے اگر تم اندر آنے کے بعد شرافت کا ثبوت دیتے تو میں کبھی کا تمہیں ناشتہ کرا چکی ہوتی، لیکن تم نے تو اتنا تک نہیں بتایا کہ کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کیوں آئے ہو، چاہتے کیا ہو، اور پھر مزے کی بات یہ کہ میرے برآمدے کا فرش برباد کر دیا۔ کیا تم دیکھ کر نہیں چلتے؟ کیا مطلب؟ تمہارا ایک جوتا کیچڑ میں بھرا ہوا ہے، اس سے میرے گھر کا فرش گندا ہو گیا ہے۔ بھلا میں ایسے آدمی کو ناشتہ کیسے دے سکتی ہوں؟ اگر ناشتہ نہیں دو گی تو پچھتاؤ گی۔ اچھا، پچھتا لوں گی، بیگم جمشید نے مایوسانہ لہجے میں کہا، اور وہ جھنجھلا اٹھا۔ اس نے ان کے بالوں کو ایک اور جھٹکا دیا، ان کے منہ سے چیخ نکلی، میں کرتا ہوں تمہارا بندوبست۔ اس کمرے میں چلو جس میں تم لوگ سوتے ہو۔ کیوں؟ وہاں کیا کام ہے؟ کیا بیڈ چورا کر لے جانا چاہتے ہو؟ بے وقوف عورت، میں چور نہیں ہوں۔ تو پھر کیا ہو؟ وہ ایک دم بولی، جانے سے پہلے تمہیں ضرور بتا کر جاؤں گا۔ کب جا رہے ہو تم؟ انہوں نے پوچھا۔ فکر نہ کرو، 2-4 دن یہاں نہیں ٹھہروں گا۔ مجھے تو تم کوئی مفروع مجرم معلوم ہوتے ہو، سچ کہو، تم جیل سے فرار ہو کر آئے ہو نا؟ جیل؟ میں نے آج تک جیل کا منہ نہیں دیکھا، جانے جیل کیسی ہوتی ہے، اس نے پرغرور لہجے میں کہا۔ اگر کچھ دیر ٹھہرے رہے تو شاید ہم تمہیں دکھا دیں جیل کیسی ہوتی ہے۔ میں کہہ چکا ہوں کہ اس گھر اور گھر کے رہنے والوں کے بارے میں سب کچھ جانتا ہوں، اسی لیے تو تمہارے دروازے بند کرنے سے پہلے میں گھر کے اندر موجود تھا۔ وہ تو میں سمجھ چکی ہوں، محمود فاروق اور فرزانہ کے جاتے ہی تم اندر آ گئے ہوگے۔ جب میں باورچی خانے سے نکلی تو تم میز کے نیچے دبک گئے ہوگے تاکہ میں دروازہ بند کر دوں۔ یہی بات ہے، لیکن تم اس سے کوئی فائدہ تو نہیں پہنچنے سے رہا۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ بیڈ روم میں چلو۔ چلو، بیگم جمشید نے بے بسی کے عالم میں کہا۔ وہ انہیں لے کر بیڈ روم میں آئیں۔ ان کے بال ابھی تک اس کی مٹھی میں تھے۔ بال اسی طرح پکڑے پکڑے وہ ایک الماری سے ٹائیاں نکالنے لگا۔ کیا مجھے باندھنے کا ارادہ ہے؟ ہاں، تمہیں باندھ کر اطمینان سے اپنا کام کروں گا۔ یعنی ناشتہ کرو گے؟ بیگم جمشید نے حیران ہو کر کہا۔ اگر کچھ ملا تو ناشتہ بھی کر لوں گا، ورنہ باہر سے کچھ لے آؤں گا، میں بھوکا ننگا نہیں ہوں۔ وہ تو شکل سے ہی نظر آتے ہو۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے اچانک ایک جھٹکا اپنے بالوں کو مارا۔ خوفناک آدمی بے دھیان تھا، بال اس کے ہاتھ میں سے پھسل گئے۔ جھٹکے کے ساتھ ہی بیگم جمشید سرہانے والی میز تک پہنچ گئیں۔ دوسرے ہی لمحے وہ ایک دراز کھینچ کر اس میں سے پستول نکال چکی تھیں۔ تم جانتے ہو کہ یہ گھر کس کا ہے، اس لیے یہ بھی جانتے ہوگے کہ اس گھر کا ہر فرد پستول چلانا خوب جانتا ہے، اس لیے اپنی جگہ سے حرکت نہ کرنا۔ پہلا کام یہ کرو کہ ٹائیاں واپس الماری میں طریقے سے لٹکا دو تاکہ تمہیں جیل جانے کے بعد مجھے تکلیف نہ ہو، وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ آج نہ جانے کیا بات ہے، اسکول میں دل نہیں لگ رہا، فاروق نے ایک پریڈ ختم ہونے کے بعد کہا۔ میرا بھی حال کچھ ایسا ہی ہے، محمود بولا۔ آخر بات کیا ہے؟ فاروق بولا۔ خدا جانے، ہو سکتا ہے کوئی بات بھی نہ ہو اور ہمیں یوں ہی محسوس ہو رہا ہو جیسے کوئی بات ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کوئی بات ہی ہو اور ہمارے محسوسات ٹھیک ہوں۔ تو پھر کیا گھر چلیں؟ محمود نے کہا۔ میرا تو یہی دل چاہتا ہے، فاروق بولا۔ تو پھر لکھو درخواست، اور دونوں نے چھٹی کی درخواست لکھ ماری۔ پرنسپل نے ان کی درخواست ذرا سی پس و پیش کے بعد منظور کر لی۔ پرنسپل ان سے اور انسپکٹر جمشید سے اچھی طرح واقف تھے اور یہ بھی جانتے تھے کہ یہ بچے بلا ضرورت چھٹی کرنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ یوں بھی تمام بچوں میں پڑھائی میں آگے تھے۔ وہ دونوں اسکول سے باہر نکل آئے۔ کیا خیال ہے، فرزانہ کو بھی ساتھ لے لیں؟ محمود نے پوچھا۔ وہ اسکول سے گھر جانا پسند نہیں کرے گی، فاروق نے انکار میں سر ہلا دیا۔ ہو سکتا ہے اس کا دل بھی نہ لگ رہا ہو، محمود مسکرایا۔ آج ہم پر ہو سکتا ہے کا دورہ تو نہیں پڑ گیا، فاروق نے بھی ہنس کر کہا، لیکن اس کی ہنسی میں وہ زندگی نہیں تھی۔ ایسا ہی لگتا ہے، میرا خیال ہے ہم فرزانہ سے پوچھ لیتے ہیں، اگر اس نے ساتھ چلنا پسند کیا تو اسے بھی ساتھ لے لیں گے، ورنہ ہم دونوں ہی چلیں گے۔ ٹھیک ہے، لیکن شام کو جب ابا جان چھٹی کرنے کی وجہ پوچھیں گے تو کیا جواب دیں گے؟ جو بات ہے وہی بتائیں گے، صاف صاف کہہ دیں گے کہ اسکول میں دل نہیں لگ رہا تھا، دھیان ادھر ادھر جا رہا تھا۔ تو پھر چلو پہلے فرزانہ سے پوچھ لیں۔
फरजाना का स्कूल ज्यादा फासले पर नहीं था, वो जल्द ही वहां पहुंच गए। लड़कियों के स्कूल में लड़कों का दाखिला बंद था, इसलिए इन्होंने चौकीदार के जरिए हेड मिस्ट्रेस से इजाजत लेकर फरजाना को दरवाजे पर बुलवाया। फरजाना दरवाजे पर आई तो दोनों इसे देखकर बहुत हैरान हुए। इसके बाल बिखरे हुए थे, आंखों में बेचैनी थी, बस यूं लगता था जैसे अब रोई के अब रोई। खैर तो है फरजाना, क्या किसी सहेली से लड़ाई हो गई है? नहीं तो, इसके मुंह से निकला। फिर क्या बात है? तुम बहुत परेशान दिखाई दे रही हो। हाँ, न जाने क्या बात है, मेरा दिल बैठा जा रहा है। या अल्लाह रहम। महमूद बोला, तुम कैसे आए? हमारे भी दिल बैठे जा रहे थे, फारूक ने मुस्कुराकर कहा। ओह, तो हम तीनों की एक ही हालत है, फरजाना ने चौंक कर कहा। हाँ, हम तो स्कूल से छुट्टी ले आए हैं और घर जा रहे हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है, पढ़ना पसंद करोगी या हमारे साथ चलना? मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, स्कूल तो आज मुझे काट खाने को दौड़ रहा है। तो फिर जल्दी से छुट्टी ले आओ, न जाने आज क्या बात है। मैं अभी आई। चंद मिनट बाद तीनों घर की तरफ तेज तेज कदम उठा रहे थे। फिर जो ही वो घर के दरवाजे पर पहुंचे, इनके कानों से एक घुटी घुटी चीख की आवाज टकराई। वो धक से रह गए। ये चीख इनकी माँ के हलक से निकली थी। बहुत खूब, तो तुम बहुत दिलेर औरत हो, मैं सब जाता बुज़दिल हो, खौफनाक आदमी ने हैरान होकर कहा। इसकी नजरें बेगम शमशेद के हाथ में पकड़े पिस्तौल पर जमी हुई थीं। तुमने मेरे हुक्म की तामील नहीं की। मैंने कहा है टाइयां वापस अलमारी में लटका दो। अच्छा, अभी लटकाता हूँ, इसने कहा और टाइयां हाथ में पकड़कर अलमारी की तरफ बढ़ा। लेकिन फिर न जाने अचानक इसने क्या किया कि टाई सीधी बेगम शमशेद के दाएं हाथ की तरफ आई और पिस्तौल के गिर्द लिपटती चली गई। साथ ही टाई को झटका दिया गया और पिस्तौल बेगम शमशेद के हाथ में से निकलता हुआ खौफनाक आदमी के हाथ में आ गया। बेगम शमशेद भौंचका रह गई। इनके वहमो गुमान में भी ना था कि ये शख्स इस कदर तेज तरार और पक्का निशानेबाज भी हो सकता है, वरना वो होशियार हो जाती। मैं यहाँ यूं ही नहीं चला आया, कुछ सोच समझ कर ही मुझे भेजा गया है। भेजा गया है? क्या मतलब? इनके मुंह से निकला। मतलब बताने का मैं कायल नहीं। तुम बताओ अब क्या कहती हो? कुछ भी हो, तुम्हें नाश्ता नहीं मिलेगा। ठीक है, दीवार की तरफ मुंह करके अपने हाथ कमर पर कर ले आओ, मैं तुम्हें बांधकर बाजार से कुछ खाने के लिए ले आऊंगा। आखिर तुम चाहते क्या हो? क्या तुम्हारा यहीं रहने का इरादा है? कम से कम इस वक्त तक, जब तक तुम्हारे तीनों बच्चे घर नहीं आ जाते। क्या मतलब? तुम इनसे क्या चाहते हो? असल काम तो इन्हीं से है। वो खौफनाक अंदाज में मुस्कुराया और वो कांप उठी। इन्होंने दिल ही दिल में दुआ की कि या अल्लाह, आज महमूद फारूक और फरजाना लेट हो जाएं, बहुत देर से घर आए। क्या काम है इनसे? इन्होंने हिम्मत हारना कब सीखा था? ये मैं इन्हीं को बताऊंगा। ये कहकर वो आगे बढ़ा और टाई से बेगम शमशेद के हाथ बांधने लगा। इसने हाथ बांधने से ही बस नहीं की, हाथों के बाद पैर बांधे, फिर इनके मुंह में एक रुमाल ठोंसा और ऊपर एक और रुमाल बांध दिया। अब बेगम जमशेद कमरे के फर्श पर बंदी पड़ी थी, इस तरह के मुंह से हल्की सी आवाज भी नहीं निकाल सकती थी। इस काम से फारिग होकर वो कमरे से बाहर निकला और कमरे के दरवाजे को बंद करके बाहर से चुटकनी लगा दी। मुतमईन अंदाज में मुस्कुराया और दरवाजे की तरफ कदम उठाने लगा। अचानक इसे याद आया, इसने अपना पिस्तौल तो मेज पर ही छोड़ दिया था। मेज से पिस्तौल उठाकर इसने दूसरी जेब में रखा, क्योंकि एक जेब में तो पहले ही इंस्पेक्टर जमशेद वाला पिस्तौल मौजूद था। एक बार फिर वो दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था कि ठिठक कर रुक गया। इसकी आंखों में हैरत सिमट आई, क्योंकि ऐन इसी वक्त दरवाजे की घंटी बजी थी, जबकि इसे मालूम था कि 2 बजे से पहले किसी के आने का इम्कान नहीं था। चंद लम्हे तक वो खड़ा सोचता रहा, फिर दबे पांव दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। या अल्लाह रहम, महमूद ने खौफजदा लहजे में कहा। अंदर तो कोई गड़बड़ है, फारूक बोला। कहीं अम्मी टीवी पर कोई ड्रामा तो नहीं देख रही है? फरजाना ने सोचते हुए कहा, और ये घुटी घुटी चीख इस ड्रामे में शामिल हो। लेकिन वो आवाज अम्मी जान की थी। महमूद ने एतराज किया। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि चीख अम्मी जान की थी। फिर अब क्या करें? दरवाजा तो अंदर से बंद है, हम घंटी बजाने के सिवा कर भी क्या सकते हैं? क्यों ना पहले पाए बाग वाली खिड़की का जायजा ले लें, अगर वो खुली हुई मिली तो हम घंटी बजाए बगैर भी अंदर दाखिल हो सकेंगे। लेकिन हम सुबह खिड़की को अंदर से बंद करके स्कूल गए थे। इस वक्त घर के हालात बदले हुए हैं, अंदर न जाने कौन है। हो सकता है बदले हुए हालात के तहत खिड़की खुली हुई हो। तो फिर आओ, वक्त क्यों जाया करते हो? फारूक घबरा कर बोला, और वो तेजी से खिड़की की तरफ बढ़ते चले गए। इसे धकेला तो पता चला कि वो तो अंदर से बंद थी। अब हमें घंटी ही बजाना होगी। मेरे जहन में एक तरकीब आई है, जल्दी बताओ। तुम दोनों घंटी बजाकर अंदर जाओ, मैं अम्बाजान को फोन करके अंदर आने की कोशिश करूंगी। इस तरह इन्हें भी इत्तला मिल जाएगी। बहुत अच्छे, ये बिल्कुल ठीक रहेगा। तीनों पाए बाग से बाहर निकले। महमूद और फारूक दरवाजे पर रुक गए और फरजाना आगे बढ़ती चली गई।
महमूद ने घंटी के बटन पर उंगली रखी। अंदर घंटी जोर से बजी और बजती ही चली गई। फिर दोनों इंतजार करने लगे। ये लम्हे इनके लिए बहुत मुश्किल से गुजर रहे थे। वो चाहते थे दरवाजा फौरन खुल जाए, फिर चाहे इन्हें आग में कूदना पड़े, वो अपनी अम्मी को बचाने के लिए कूद जाएंगे। अभी तक इन्हें कदमों की आहट भी सुनाई नहीं दी थी। कोई दरवाजा खोलने के लिए नहीं आया। अब हम क्या करें? महमूद ने परेशान होकर कहा। अंदर कोई लंबा चक्कर चल रहा है। या अल्लाह, ये हमारे जाते ही क्या शुरू हो गया? क्यों ना हम दरवाजा तोड़ने की कोशिश करें, इस तरह मोहल्ले के लोग भी हमारी मदद के लिए आ जाएंगे। महमूद ने मशवरा दिया। जब तक ये न मालूम हो जाए कि अंदर क्या चक्कर है और क्या हालात हैं, इस वक्त तक तो हम किसी से मदद भी नहीं मांग सकते। हो सकता है मदद उल्टी नुकसानदेह साबित हो। फारूक ने कहा। ये भी ठीक है। ओह खामोश, मेरा ख्याल है कोई दरवाजे की तरफ दबे पांव आ रहा है। फरजाना ने चौंक कर दबी आवाज में कहा। यही बात है, लेकिन हम कोई हरकत नहीं करेंगे, दरवाजे पर आराम से खड़े रहेंगे। हमारा पहला मकसद अंदर जाकर हालात का जायजा लेना होगा, ताकि मालूम हो सके अम्मी जान किस हाल में हैं। ठीक कहते हो। इसी वक्त चटखनी गिरी और दोनों ने चेहरे पर मुस्कुराहट तारी कर ली। जो ही दरवाजा खुला, दोनों एक साथ बोले, अस्सलाम वालेकुम अम्मी जा। वो जानबूझकर रुक गए। जानते थे कि दरवाजा खोलने वाले इनकी वालदा नहीं हो सकती। फिर इनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। इनके सामने एक खौफनाक आदमी खड़ा था जो इन्हें बुरी तरह घूर रहा था। कौन हो तुम? इसने पूछा। अरे ये हमारा घर है, तुम कौन होते हो पूछने वाले? ओह तो ये तुम हो, मगर तुम स्कूल से इतनी जल्दी क्यों आ गए? इसने हैरान होकर पूछा। हमारी मर्जी, तुम कौन होते हो पूछने वाले? ठीक है, अंदर आ जाओ, लेकिन तुम कौन हो और हमारे घर में क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारे सवालात के जवाब देने का पाबंद नहीं हूँ। चलो अंदर। ये कहते हुए इसने जेब से पिस्तौल निकाल लिया। इन्होंने देखा कि पिस्तौल इनके वालिद का था। अब तो अंदर चलना ही पड़ेगा। क्यों महमूद? फारूक ने शरीर लहजे में कहा। हाँ मजबूरी है। महमूद ने कंधे उचकाए। दोनों इसके आगे चलते हुए सहन की तरफ बढ़े। खौफनाक आदमी दरवाजा अंदर से बंद करना नहीं भूला था। खाने की मेज के पास फर्श पर इन्हें फेंका हुआ कुछ खाना नजर आ गया। वो हैरान रह गए। खौफनाक आदमी इन्हें बेडरूम में ले आया। इन्होंने देखा इनकी वालदा रस्सियों से जकड़ी फर्श पर पड़ी हैं। इनके मुंह पर भी रुमाल बंधा था। वो दंग रह गए। साथ ही इनका रुआ रुआ सुलग उठा। खून जोश मारने लगा। आंखों में शोले से भड़क उठे। बदतमीज, पागल, हम तुम्हें इस हरकत का मजा चखाएंगे। महमूद ने पागलों की तरह गला फाड़कर कहा। लेकिन ये ना भूलना कि मेरे हाथ में तुम्हारे अपने बाप का पिस्तौल है और मेरा निशाना तुम्हारे वालिद से भी ज्यादा पुख्ता है। इसने बदस्तूर मुस्कुराते हुए कहा। कुछ भी हो, हम तुम्हें तिगनी का नाच जरूर नचा कर रहेंगे। तुम दोनों बेवकूफ हो, मुझे यहाँ कुछ सोच समझ कर ही भेजा गया है। इसने कहा। तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आए हो? ये सवाल तुम्हारी वालदा ने भी किया था। इसने जवाब दिया। तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि पहली फुर्सत में हमारी वालदा को खोल दो, वरना तुम्हारा अंजाम इतना भयानक होगा कि जिंदगी भर पछताओगे। एन इसी वक्त घंटी एक बार फिर बजी और वो चौंक उठे। महमूद और फारूक ने सोचा कि ये जरूर फरजाना होगी जो फोन करके आई होगी और ये तुम्हारी बहन होगी। क्यों ठीक है ना? खौफनाक आदमी ने मुस्कुराकर कहा। हो सकता है, फारूक बोला। तुम दोनों मेरे साथ दरवाजे तक चलोगे? जी बहुत बेहतर। सुनो, अगर दरवाजे पर तुम्हारी बहन मौजूद हुई तो चुपचाप इसके लिए दरवाजा खोलकर पीछे हट जाना। अच्छा, दोनों के मुंह से निकला। इनके जहन तेजी से गर्दिश कर रहे थे। वो इन्हें साथ लेकर दरवाजे पर आया और महमूद को दरवाजा खोलने का इशारा किया। खुद दीवार से लगकर खड़ा हो गया। महमूद ने दरवाजा खोल दिया। फरजाना की आवाज सुनाई दी। क्या अंदर सब खैरियत है? मैंने फिर यूं ही फोन किया। महमूद और फारूक धक से रह गए। इन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि फरजाना ये जुमला बोल देगी। दूसरी तरफ खौफनाक आदमी भी बड़े जोर से चौंका। फिर इसने घुर्रा कर कहा। अब अंदर जाने की जरूरत नहीं, यहीं ठहरो। इनके उठते कदम रुक गए। फरजाना भी बौखला गई। फिर खौफनाक आदमी को देखकर तो इसकी सिट्टी गुम हो गई। इसे एहसास हो गया कि इसने कितनी बड़ी गलती की है। दूसरी तरफ खौफनाक आदमी जेब से चौक निकालकर दीवार पर कुछ लिखने लगा था, लेकिन ऐसे में भी इनकी नजर इन तीनों पर जमी हुई थी। वो इसे हैरत से दीवार पर लिखते देख रहे थे। इन्होंने देखा इसने दीवार पर सिर्फ एक नाम लिखा था, जेराल। अचानक वो बड़ी जोर से उछले और फिर सकते की आलम में खड़े रह गए। हाँ, मालूम होता है तुम मेरे नाम से वाकिफ हो। बहुत अच्छी तरह, हमने अखबारात में तो पढ़ा ही है। हमारे वालिद ने भी तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया है, फारूक ने जवाब दिया। फिर तो तुम मुझसे अच्छी तरह वाकिफ होगे। चलो ये और भी अच्छी बात है। अच्छा अब सुनो, अपने मुंह दरवाजे की तरफ कर लो। इसने हुक्म दिया। तीनों मुड़ गए। अब फिर मेरी तरफ पलटो, इसने कहा। वो पलटे तो इन्हें पिस्तौल नजर नहीं आया। पिस्तौल अब मेरी कोट की जेब में है। इसकी नाली का रुख तुम्हारी तरफ है। मैं एक ही रुख फायर में तुम तीनों को ढेर कर सकता हूँ।
یہ بات شاید تم لوگوں کو معلوم ہی ہوگی۔ ہاں ہم جانتے ہیں۔ بس ٹھیک ہے، تمہیں اتنا کرنا ہے کہ میرے آگے آگے چلتے رہنا۔ جو ہی تم نے کوئی حرکت کی اور میں نے تمہیں گولی ماری، لیکن جب تک تم کوئی حرکت نہیں کرو گے میں گولی نہیں چلاؤں گا۔ اب چلو، کہیں تمہارے والد سے بھی یہی مقابلہ نہ کرنا پڑ جائے۔ ویسے ان سے مقابلہ تو ہوگا ہی، وہ تمہارے پیچھے ضرور آئیں گے۔ اس نے ہنس کر کہا، تم ہمیں کہاں لے جانا چاہتے ہو؟ محمود نے پوچھا۔ یہ میں تمہیں ابھی نہیں بتا سکتا، جیرال نے کہا۔ بس اب چلو۔ وہ دروازے سے باہر نکل کر سڑک کی طرف چلنے لگے۔ جیرال اور اس کے کارناموں سے وہ اچھی طرح واقف تھے۔ ان کے والد نے اس کے بارے میں انہیں بہت کچھ بتایا تھا اور یہ بھی ہدایت کی تھی کہ اگر کبھی جیرال سے سامنا ہو جائے تو اس کی ہدایت پر عمل کرنا اور بالکل چوں چرا نہ کرنا۔ وہ جانتے تھے کہ جیرال ایک ایسا جاسوس ہے جس سے بڑے بڑے ملک معاوضہ دے کر کام لیتے ہیں، دوسرے ملکوں کے راز معلوم کرتے ہیں، اہم خفیہ دستاویزات وغیرہ اس کے ذریعے غائب کراتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ تینوں حیران تھے اور سوچ رہے تھے، آخر جیرال ہمیں کہاں لے جا رہا ہے؟ ایک اتنے بڑے جاسوس کو ہمارے گھر آنے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ پھر انہیں جو جیرال کا وہ جملہ یاد آیا، مجھے یہاں کچھ سوچ سمجھ کر ہی بھیجا گیا ہے۔ یہ سب باتیں سوچ سوچ کر ان کی پریشانی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ پھر وہ آگے آگے چلتے ہوئے سڑک تک آ گئے۔ سڑک کے کنارے ایک نیلے رنگ کی کار کھڑی تھی۔ پیچھے سے جیرال کی آواز آئی، تمہیں اس کار میں بیٹھنا ہے، کوئی غلط حرکت نہ کر بیٹھنا۔ اگر میرے ہاتھوں سے مارے گئے تو مجھے بہت افسوس ہوگا۔ جس طرح تم مجھ سے اچھی طرح واقف ہو، اسی طرح میں بھی تمہیں بخوبی جانتا ہوں۔ بہت خوب، فاروق نے کہا۔ تینوں اپنے ذہنوں کو تیزی سے گردش دے رہے تھے۔ وہ سوچ رہے تھے، نہ جانے یہ ہمیں کہاں لے جانا چاہتا ہے، اور یہ کہ ان کے والد انہیں کس طرح تلاش کریں گے، کر بھی سکیں گے یا نہیں۔ اگر وہ تلاش نہ کر سکے تو کیا ہوگا؟ انہوں نے کچھ نہ کچھ کر ڈالنے کا فیصلہ کیا۔ وہ جانتے تھے کہ تینوں مل کر بھی جیرال کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، کیونکہ اس کا مقابلہ تو 10 آدمی مل کر بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ان کی تو حیثیت ہی کیا تھی، لیکن وہ دوسری قسم کی کوشش تو کر ہی سکتے تھے۔ دل ہی دل میں فیصلہ کر کے وہ کار کی طرف قدم اٹھانے لگے۔ اچانک فاروق کو ایک زوردار چھینک آئی۔ اس نے منہ ہی منہ میں کہا، شاید میں نزلے کا شکار ہونے والا ہوں۔ پھر جیب سے اپنا رومال نکال کر صاف کرنے لگا۔ تم رومال سڑک پر نہیں گراؤ گے، میں تمہارے ان کرتبوں سے اچھی طرح واقف ہوں۔ پیچھے سے جیرال کی مسکراتی آواز ان کے کانوں سے ٹکرائی اور فاروق نے مایوس ہو کر رومال جیب میں رکھ لیا۔ عین اسی وقت محمود نے ٹھوکر کھائی۔ ارے ارے سنبھل کر، فاروق نے گھبرا کر کہا۔ کیا تم لوگ کوئی چال چلنے کی فکر میں ہو؟ جیرال نے چونک کر کہا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، چھینک کا آنا کوئی عجیب بات نہیں، نہ ہی محمود کے پاؤں کو ٹھوکر لگنا۔ اتنی دیر میں وہ کار تک پہنچ چکے تھے۔ اچھا خیر، اس میں بیٹھ جاؤ۔ تمہاری جیبوں میں کوئی ہتھیار تو نہیں؟ جی نہیں، فاروق بولا۔ کیا تم بتا سکتے ہو کہ میں نے تمہاری تلاشی کیوں نہیں لی، جبکہ میں یہ بات بھی جانتا ہوں کہ تم تینوں پروفیسر داؤد کے بنائے ہوئے کھلونے نما ہتھیار اپنی جیبوں میں رکھتے ہو؟ اس لیے کہ ہم اسکول سے آئے تھے، ہتھیار ہم کسی مہم پر جاتے وقت ساتھ لیتے ہیں۔ فرزانہ بولی، بہت خوب، تم واقعی بہت عقل مند ہو، میں نے بھی یہی سوچ کر تمہاری تلاشی نہیں لی تھی، جیرال نے مسکرا کر کہا۔ پھر اس نے دونوں طرف کے دروازے بند کرتے ہوئے انہیں لاک کر دیا۔ لاک کچھ اس قسم کے تھے کہ اندر سے کھولے نہیں جا سکتے تھے۔ میں اگلی سیٹ پر بیٹھ کر کار چلاؤں گا۔ میں ایک ہاتھ سے کار چلانے میں ماہر خیال کیا جاتا ہوں، اور صرف ایک ہاتھ سے تم تینوں سے نمٹ سکتا ہوں۔ اس لیے ایک بار پھر بات بتاتا چلا چوں کہ کوئی حرکت نہ کر بیٹھنا، پھر میں کوئی لحاظ نہیں کروں گا۔ اچھی بات ہے، ہم کوئی غلط حرکت نہیں کریں گے، فاروق نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ میں نے تمہاری بہت تعریفیں سنی ہیں، یہ بھی سن رکھا ہے کہ حالات چاہے کچھ بھی ہوں تم چہکتے رہتے ہو۔ ہم پرندے نہیں، انسان ہیں، فاروق مسکرایا۔ بہت خوب، اس نے کار اسٹارٹ کرتے ہوئے کہا۔ میں تم تینوں کی نوک جھونک اپنے کانوں سے سن کر لطف اندوز ہونا چاہتا ہوں، لیکن میرا خیال ہے کہ تم پر میرا رعب اس حد تک طاری ہو چکا ہے کہ شاید ہی تم کار میں کوئی بات کر سکو۔ نہیں خیر، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ ویسے فرزانہ، کیا تم نے اپنے والد کو خطرے کی اطلاع دے دی تھی؟ ہاں، میں فون کر کے ہی اپنے دروازے پر آئی تھی۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا وہ فوراً پہنچ رہے ہیں، فکر نہ کرنا۔ ویسے میں تمہیں ایک خاص بات بتانا چاہتا ہوں۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ میں ذاتی طور پر انسپکٹر جمشید کی بہت عزت کرتا ہوں، اس لحاظ سے تم تینوں کو بھی پسند کرتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ جناب، آپ پہلے مجرم ہیں جن کی زبان سے ہم اس قسم کے الفاظ سن رہے ہیں۔ میں ذرا اور قسم کا مجرم ہوں، وہ مسکرایا۔ ویسے آپ نے اب تک یہ نہیں بتایا کہ ہمیں کہاں لے جا رہے ہیں۔ ابھی نہیں، کچھ دیر بعد بتاؤں گا، اس نے کہا۔ اب تو ہم کار میں بیٹھ بھی چکے ہیں، اب ہم کسی کو خبردار تو کر نہیں سکیں گے، محمود نے سامنے دیکھتے ہوئے کہا۔ سامنے سے آنے والی کاروں میں اچانک اسے اپنے والد کے ایک دوست بیٹھے نظر آئے تھے۔ اس نے سوچا کاش دوست کے والد انہیں کار میں بیٹھا دیکھ لیں۔
دشمن کو کبھی کمزور نہیں سمجھنا چاہیے، یہ میرا بہت پرانا اصول ہے۔ اس نے کہا، اچھا نہ بتائیں، لیکن ایک بات میں بھی آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں۔ وہ کیا؟ ہمارے والد ہمارے پیچھے آئیں گے ضرور۔ کیا تم کوئی سراغ چھوڑ آئے ہو؟ میں نے پوری طرح دھیان دیا تھا کہ تم ایسا نہ کرو، اسی لیے جب تم چینکے تھے اور میں منہ لڑکھڑایا تھا تو میں ہوشیار ہو گیا تھا، لیکن مجھے سڑک کے کنارے ایسی کوئی چیز نظر نہیں آئی تھی جس سے تمہارے والد یہ اندازہ لگا سکیں کہ تم اس جگہ سے کار میں بیٹھ کر روانہ ہوئے ہو۔ کچھ بھی ہو، وہ آئیں گے ضرور، اس نے پختہ یقین سے کہا۔ جیرال نے اس کے الفاظ کو بیک مرر میں اس طرح کی طرف گھور کر دیکھا اور بولا، کوئی بات نہیں، ایک عرصے سے میری خواہش بھی تھی کہ ان سے میرا مقابلہ ہو۔ کار پوری رفتار سے دوڑ رہی تھی، آبادی اب بہت پیچھے رہ گئی تھی اور سڑک کے دونوں طرف میدانوں اور درختوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ انسپکٹر جمشید ریسیور ہاتھ سے رکھتے ہی اچھل کر کھڑے ہو گئے اور اکرام سے بولے، اکرام میرے ساتھ چلو۔ یہ کہہ کر وہ دفتر سے باہر نکل آئے اور اپنی جیپ کی طرف لپکے۔ اکرام بدحواسی کے عالم میں دوڑتا ہوا ان کی طرف پہنچا اور ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ دوسرے ہی لمحے جیپ پوری رفتار سے اڑی جا رہی تھی۔ خیریت تو ہے جناب؟ نہیں، فرزانہ نے خبر سنائی ہے کہ گھر کے اندر کوئی گڑبڑ ہے۔ محمود اور فاروق اندر جا چکے ہیں، وہ فون کرنے بیگم شیرازی کے یہاں چلی آئی ہے، اب وہ بھی گھر جا چکی ہوگی۔ کیسی گڑبڑ؟ کیا اس نے بتایا نہیں؟ نہیں، کچھ بتانے کا وقت ہی کہاں ہوگا، بچے آج اسکول نہیں گئے؟ جب میں گھر سے چلا تھا تو اسکول جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے، اب خدا جانے وہ اسکول گئے ہیں یا نہیں۔ انہوں نے سوچ میں ڈوبتے ہوئے کہا، خدا خیر ہی کرے۔ اکرام کے منہ سے نکلا۔ آندھی اور طوفان کی طرح موٹر سائیکل چلاتے ہوئے وہ گھر کے دروازے تک پہنچ گئے، ساتھ ہی ان پر حیرت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دروازہ تو کھلا پڑا ہے، انہوں نے موٹر سائیکل سے اترتے ہوئے کہا۔ اس کا مطلب ہے اندر کوئی گڑبڑ نہیں ہے۔ غلط سمجھے، اندر زبردست گڑبڑ ہوئی ہے، انہوں نے گھبرا کر کہا اور پھر دوڑتے ہوئے اندر گھس گئے۔ اکرام ان کے پیچھے دوڑا، صحن میں انہیں کچھ بھی نظر نہ آیا، سارا مکان بھائی بھائی کر رہا تھا۔ وہ باورچی خانے کی طرف لپکے، یہ بھی خالی تھا، البتہ اندر بے ترتیبی کا عالم تھا۔ لمحہ بلمحہ ان کی حیرت اور خوف بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ آخر وہ سونے والے کمرے میں داخل ہوئے اور پھر دھک سے رہ گئے۔ بیگم جمشید رسیوں سے بندھی فرش پر بے ہوش پڑی تھی، ان کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ جلدی جلدی انہوں نے رسیاں کھولی، انہیں اٹھا کر ایک پلنگ پر ڈالا، منہ میں سے رومال نکالا۔ اتنے میں اکرام ایک گلاس میں پانی لے آیا، انہوں نے بیگم کے منہ پر پانی کے چھینٹے دیے، تب کہیں جا کر ان کی آنکھوں کے پپوٹے حرکت میں آئے۔ انہوں نے نیم بے ہوشی کے عالم میں آنکھیں جھپک جھپک کر انہیں دیکھا، پھر چونک اٹھیں اور چلائیں، وہ میرے بچوں کو لے گیا۔ کیا کہا؟ کون بچوں کو لے گیا؟ میں نہیں جانتی۔ وہ کون تھا؟ ہاں وہ بہت خوفناک شکل و صورت کا آدمی تھا، لمبا تڑنگا۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں، تفصیل سے بتاؤ، وہ میرے ہاتھ سے بچ کر نہیں جا سکے گا۔ اور بیگم جمشید نے تفصیل سے انہیں ساری بات بتا دی۔ چند لمحے تک وہ کھڑے سوچتے رہے، پھر بولے، لیکن اس سے یہ کب ثابت ہوتا ہے کہ وہ ان تینوں کو لے گیا ہے؟ محمود اور فاروق اندر آ چکے تھے، اس وقت میں ہوش میں تھی، پھر گھنٹی ایک بار پھر بجی تھی۔ اس نے کہا تھا یہ ضرور تمہاری بہن ہوگی۔ اس پر محمود نے یا فاروق نے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے، اس سے میں نے اندازہ لگایا کہ فرزانہ ہی ہوگی۔ پھر وہ تینوں دروازے پر چلے گئے اور واپس نہیں آئے۔ خیر تم آرام کرو، اگر اٹھ سکو تو فون کر کے ڈاکٹر کو بلا لو، ایک ایک سیکنڈ قیمتی ہے، نہ جانے وہ کون تھا اور ان تینوں کو کہاں لے گیا ہے۔ آؤ اکرام ہم چلیں، انہوں نے صحن کی طرف مڑتے ہوئے کہا۔ جلدی جائیے، میری فکر نہ کریں، بیگم جمشید بولی۔ وہ گھر سے باہر نکلنے کے لیے دروازے تک آئے اور پھر ٹھٹک کر رک گئے۔ انسپکٹر جمشید کی نظریں دیوار پر چوک سے لکھے ایک نام پر جم کر رہ گئیں۔ ان کا سفر 2 گھنٹے تک جاری رہا، پھر کار ایک طرف مڑتی نظر آئی۔ انہوں نے دیکھا وہ ساحل سمندر پر پہنچ چکے تھے، دور دور تک انہیں کوئی انسان نظر نہیں آ رہا تھا، البتہ ایک طرف سمندر میں ایک موٹر بوٹ کھڑی ہتھکولے لے رہی تھی۔ یہ ایک غیر آباد ساحل تھا۔ نیچے اتر آؤ، جیرال نے سرد آواز میں کہا۔ اس سے پہلے وہ اس کی آواز میں جو دوستانہ گرمی محسوس کر رہے تھے ایک دم غائب ہو گئی تھی۔ انہوں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، اب اس کے چہرے پر وحشت اور درندگی کا راج تھا۔ گھڑی میں تولا، گھڑی میں ماشا، یہ تم یکایک بدل کیوں گئے؟ فاروق نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ تم سے نرم گرم گفتگو اس لیے کرتا رہا کہ کہیں تم کار میں کوئی حرکت نہ کر بیٹھو، جبکہ تمہیں بخیر و عافیت یہاں تک پہنچانے کا معاہدہ ہوا تھا۔ یہ معاہدہ کس کے ساتھ ہوا تھا؟ یہ ایسے راز ہیں جو بچوں کو نہیں بتائے جاتے، اس نے طنزیہ انداز میں مسکرا کر کہا۔ چلو خیر، ہمارے والد کو بتا دینا۔
ان کے تو فرشتے بھی یہاں نہیں پہنچ سکتے۔ کچھ دیر پہلے تو تم خود ہی کہہ رہے تھے کہ ان سے مقابلہ کرنے کی خواہش مند ہو۔ فرزانہ نے جل بن کر کہا، بالکل ہوں، لیکن مجھے 1% بھی امید نہیں کہ وہ یہاں پہنچ سکیں گے۔ دیکھا جائے گا۔ وہ کار سے اتر آئے اور موٹر بوٹ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ جرال نے اب بھی پستول ہاتھ میں پکڑ لیا تھا۔ اچانک پانی میں ایک تیز لہر آئی اور ان کی پنڈلیوں کو چھوتی ہوئی گزر گئی۔ ارے میرا جوتا پاؤں سے نکل گیا۔ پرواہ نہ کرو، موٹر بوٹ میں ننگے پاؤں بیٹھنے پر کوئی اعتراض نہیں کرے گا، لیکن میرے والد کو تو میرے لیے دوسرے جوتے خریدنے پڑیں گے نا۔ بھول جاؤ انہیں۔ کیا کہا؟ اپنے والد کو بھول جاؤں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی اس طرح بھی اپنے ماں باپ کو بھولا کرتا ہے؟ یا تمہاری طرف ایسا ہی ہوتا ہے؟ فاروق نے جل بند کر کہا، اچھا بھائی نہ بھولو، ذرا تیز تیز چلو۔ اس نے دوستانہ فضا میں کہا، تم میری سمجھ میں نہیں آئے، کبھی دوست نظر آتے ہو کبھی دشمن۔ محمود بولا، میں تو بڑے بڑوں کی سمجھ میں نہیں آیا، تم کیا سمجھو گے؟ پانی کی لہر جب واپس آئی تو انہوں نے دیکھا فاروق کے صرف ایک پیر میں جوتا تھا۔ اسے بھی اتار پھینکو، یوں اچھے نہیں لگ رہے۔ اچھا یہ لو، فاروق نے کہا اور دوسرا جوتا بھی اچھال دیا۔ وہ ریت پر گرا۔ چاروں آگے بڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ موٹر بوٹ تک پہنچ گئے۔ اب انہوں نے دیکھا یہ ایک بہت بڑی اور جدید قسم کی موٹر بوٹ تھی۔ اس میں باقاعدہ کمرے بنے ہوئے تھے۔ جرال نے کہا، کیا آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہے ہو؟ یہ صرف موٹر بوٹ نہیں، ضرورت پڑنے پر آبدوز میں بھی تبدیل کی جا سکتی ہے اور گھنٹوں پانی کے نیچے سفر کر سکتی ہے۔ اوہ، ان کے منہ سے نکلا، ہیلو جارج، ہم آ گئے ہیں۔ جرال نے چلا کر کہا۔ فوراً ہی موٹر بوٹ میں ایک کھڑکی سی نمودار ہوئی اور پھر غائب ہو گئی۔ اس کے بعد موٹر بوٹ کے ایک کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک غیر ملکی باہر نکلتا ہوا دکھائی دیا۔ تو یہ ہیں وہ؟ ہاں، چلو بٹھاؤ انہیں، اس نے کہا۔ جرال نے انہیں آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ تینوں موٹر بوٹ میں سوار ہو گئے۔ اب انہیں اپنے دل ڈوبتے ہوئے محسوس ہونے لگے تھے۔ انہیں اسی کمرے میں داخل ہونے کا اشارہ کیا گیا جس کے دروازے پر وہ غیر ملکی جارج نمودار ہوا تھا۔ کمرے میں ایک میز کے گرد کرسیاں موجود تھیں۔ ان کرسیوں پر بیٹھ جاؤ، یہ کہہ کے غیر ملکی باہر نکل گیا اور ساتھ ہی کمرے کا دروازہ بند ہو گیا۔ پھر فوراً ہی انہوں نے موٹر بوٹ اسٹارٹ ہونے کی آواز سنی۔ انہیں ایک ہلکا سا دھکا لگا جس سے انہیں معلوم ہو گیا کہ موٹر بوٹ چل پڑی ہے نامعلوم منزل کی طرف۔ ہماری آواز اس کمرے سے باہر نہیں جا سکے گی کیونکہ یہ موٹر بوٹ آبدوز بھی ہے، اس لیے تم بے خطر بات چیت کر سکتے ہو۔ خطر کیا اور بے خطر کیا، یہاں بات چیت کرنے کے لیے رکھا ہی کیا ہے؟ فرزانہ نے کہا۔ کیا تم مایوس ہو گئی ہو؟ محمود نے کہا۔ نہیں، مایوسی گناہ ہے، فرزانہ بولی۔ تو پھر خدا کی ذات پر یقین رکھو، ابا جان ضرور آئیں گے، فاروق بولا۔ آخر تمہیں اس قدر یقین کیوں ہے؟ فرزانہ نے پوچھا۔ اس لیے کہ ابا جان جرال سے اچھی طرح واقف ہیں، وہ اس کے کام کرنے کے طریقوں سے بھی واقف ہیں، پھر بھلا وہ یہ کیوں نہ آئیں گے؟ لیکن اب تو ہم سمندر میں ہیں اور پھر یہ شہر کا وہ ساحل بھی تو نہیں ہے جہاں سے موٹر بوٹیں چلتی ہیں، تو پھر کیوں نہ ہم ہاتھ پیر مارنے کی کوشش کریں؟ اس وقت تو ہم تنہا ہیں، محمود نے کہا۔ لیکن ہم اس بند کمرے میں دشمن کے خلاف کیا کر سکتے ہیں؟ پہلے ایک جرال ہی کیا کم تھا کہ یہ جارج بھی شامل ہو گیا۔ فاروق کے لہجے میں نا امیدی تھی۔ ہمت نہ ہارو، حوصلہ رکھو اور دماغ پر زور دو، محمود نے انہیں دلاسا دیا۔ کیوں نہ ہم یہ دروازہ کھولنے کی کوشش کریں؟ اچانک فرزانہ نے کہا اور دونوں چونک اٹھے۔ بالکل ٹھیک، محمود بولا۔ تینوں ایک ساتھ دروازے کی طرف بڑھے۔ اف خدا، تو یہاں جرال آیا تھا، ان کے منہ سے نکلا۔ دیوار پر نام لکھ کر جانے کا تو یہی مطلب ہو سکتا ہے، اکرام نے بوکھلا کر کہا۔ تو وہ تینوں بچوں کو اغوا کر کے لے گیا ہے، لیکن کیوں؟ اس نے ایسا کیوں کیا؟ انسپکٹر جمشید نے پیشانی پکڑ کر کہا۔ جرال ہمیشہ بڑے بڑے ملکوں کے لیے معاوضے پر کام کرتا ہے، ہو سکتا ہے کسی نے ایسا کرنے پر مجبور کیا ہو۔ آؤ اکرام، جلدی کرو، کہیں وہ دور نہ نکل جائے، انسپکٹر جمشید بوکھلا کر بولے۔ دونوں تیزی سے باہر نکلے اور جیپ میں بیٹھ کر سڑک کے کنارے پر آئے۔ یہاں آ کر انہوں نے جیپ روک لی۔ ہمیں پہلے یہ دیکھنا ہے کہ وہ کوئی نشانی تو نہیں چھوڑ گئے۔ جرال نے انہیں موقع کب دیا ہوگا؟ ہاں، وہ بہت چلاک ہے، مگر بچے بھی کچھ کم نہیں ہیں، انہوں نے اپنی سی کوشش ضرور کی ہوگی۔ یہ کہہ کر انسپکٹر جمشید فٹ پاتھ کے ساتھ ساتھ غور سے جائزہ لینے لگے۔ اکرام محسوس کر رہا تھا کہ وہ وقت ضائع کر رہے ہیں۔ دفعتاً انسپکٹر جمشید چونکے۔ دیکھو اکرام، اگرچہ لوگ سڑک پر آ جا رہے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ آثار چھوڑ گئے ہیں، انہوں نے فٹ پاتھ کے ساتھ ساتھ سڑک پر اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ لیکن یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اوہ، تم میں غور سے دیکھنے کی عادت نہ جانے کب پیدا ہوگی۔ پاؤڈر کے ان ذرات کو غور سے دیکھو۔ کیوں؟ کیا نظر آیا؟
لیکن پاؤڈر بھلا اس سے کیا بات ثابت ہوتی ہے؟ تم نہیں جانتے۔ انسپکٹر جمشید پہلی مرتبہ مسکرائے۔ فاروق کی ایک عادت ہے، اپنے رومال میں تھوڑا سا پاؤڈر ضرور چھڑک کر رکھتا ہے۔ اس نے ضرور کسی بہانے سے رومال جیب میں ڈالا ہوگا اور یہاں جھٹک دیا ہوگا۔ اس سے کم یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ یہاں سے وہ کسی کار یا جیپ میں سوار ہو کر لے جائے گئے ہیں، لیکن اس سے یہ معلوم نہیں ہو سکتا کہ کار کس طرف گئی ہے۔ فاروق اپنے حصے کا کام کر چکا تھا۔ محمود اور فرزانہ اس کی چال سمجھ گئے تھے۔ اگلا اقدام ان دونوں نے اٹھایا۔ کیا مطلب یہ کہ اس کے بعد محمود نے چلتے چلتے اچانک ٹھوکر کھائی اور فرزانہ اسے سنبھالنے کے لیے آگے بڑھی، اور اب میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ لوگ اس طرف گئے ہیں، انہوں نے ایک سمت میں اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ لیکن یہ کس بات سے ثابت ہو رہا ہے؟ اکرام نے حیران ہو کر کہا۔ لڑکھڑانے کے نشانات جو پاؤڈر کے ذرات کی وجہ سے صاف دکھائی دے رہے ہیں۔ آؤ اب دیر نہ کرو، میں انہیں اچھی طرح جانتا ہوں۔ ایک بار پھر جیپ طوفانی رفتار سے جا رہی تھی۔ اس کا رخ اب جس سڑک کی طرف تھا وہ آگے جا کر دو طرف مڑ جاتی تھی، لیکن انسپکٹر جمشید رکے بغیر ایک سڑک پر مڑ گئے۔ ٹھیک 15 منٹ بعد وہ ساحلی سمندر پر پہنچ چکے تھے۔ ساحل پر بہت سی موٹر بوٹیں کھڑی تھیں، لوگ انہیں کرائے پر لے کر سیر کیا کرتے تھے۔ دونوں طرف اترے اور ایک موٹر بوٹ کی طرف بڑھے۔ اس کا مالک لپک کر ان کی طرف آیا۔ یہ ایک بوڑھا آدمی تھا۔ موٹر بوٹ چاہیے صاحب؟ ہاں چاہیے تو، لیکن پہلے یہ بتاؤ، ابھی چند منٹ پہلے ایک کار میں 3 بچے اور خوفناک سی صورت والا آدمی یہاں آئے تھے، وہ موٹر بوٹ میں بیٹھ کر کس طرف گئے ہیں؟ ایک خطرناک آدمی، 3 بچے، اس نے پیشانی پر انگلی رکھ کر کہا۔ ہاں، بچوں میں ایک لڑکی اور 2 لڑکے تھے۔ جی نہیں، میں بہت دیر سے یہاں موجود ہوں، ایسی کوئی کار یہاں نہیں آئی۔ اچھا، تمہارے خیال میں کوئی ایسا ساحل ہے جہاں سے موٹر بوٹیں چلتی ہوں؟ صرف یہیں سے چلتی ہیں، اس نے جواب دیا۔ اگر کوئی جرائم پیشہ آدمی کسی کو سمندر کے راستے اغوا کرنا چاہے تو وہ کہاں سے لے کر جائے گا؟ بڑے میاں، اس سوال کا جواب بہت سوچ سمجھ کر دو۔ میں تمہاری موٹر بوٹ کرائے پر بھی لوں گا اور کرایہ بھی مانگا دوں گا، اس کی ضرورت نہیں۔ دوسروں کی مدد کرنا میری عادت ہے۔ اگر آپ بوٹ کرائے پر لیں گے تو میں وہی کرایہ لوں گا جو بنے گا، نہیں لیں گے تب بھی میں وہ باتیں آپ کو ضرور بتاؤں گا جو مجھے معلوم ہیں۔ یہاں چند میل دور ایک چھوٹا سا غیر آباد ساحل ہے۔ ایک بار میں نے وہاں ایک بڑی سی نئی قسم کی موٹر بوٹ کھڑی دیکھی ہے۔ اوہ، انسپکٹر جمشید پرجوش انداز میں بولے۔ تو پھر بڑے میاں اس طرف لے چلو۔ وہ موٹر بوٹ میں سوار ہو گئے اور جس قدر تیز چل سکتے ہو چلو۔ اس ساحل کی طرف؟ ہاں۔ بوڑھے نے موٹر بوٹ گھمائی اور پورے رفتار سے چھوڑ دی۔ کافی ماہر معلوم ہوتا تھا۔ پانی کے شور سے کان پڑی آواز سنائی نہ دے رہی تھی، اس لیے انہیں اونچی آواز میں بات کرنا پڑ رہی تھی۔ چکر کیا ہے؟ بوڑھے نے کچھ دیر بعد پوچھا۔ کچھ غیر ملکی 3 بچوں کو اغوا کر کے لے گئے ہیں۔ اوہ، یہ تو بہت بھیانک جرم ہے، اس نے کانپ کر کہا۔ اور تم اس معاملے میں ہماری مدد کر رہے ہو، یہ بہت بڑی نیکی اور ملک اور قوم کی خدمت ہے۔ انسپکٹر جمشید نے اس کی تعریف کی۔ شکریہ جناب، یہ تو میرا فرض ہے۔ تقریباً 5 منٹ بعد وہ اس ساحل پر پہنچ گئے، لیکن یہاں دور دور تک کوئی نہ تھا۔ کنارے پر روک لو، ہم ذرا اتر کر جائزہ لیں گے۔ اچھا۔ انسپکٹر جمشید اور اکرام موٹر بوٹ سے کود کر اتر آئے اور ریت پر چلتے ہوئے خشکی کی طرف بڑھنے لگے۔ کچھ دور چل کر انہیں نیلی کار نظر آئی۔ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھے۔ وہ اسی کار پر لائے گئے ہیں، انسپکٹر جمشید نے پرجوش انداز میں کہا۔ کار میں سے مخصوص خوشبو آ رہی ہے، یہ محمود استعمال کرتا ہے۔ وہ مسکرائے، پھر واپس مڑ کر ریت پر نظر دوڑانے لگے۔ اچانک وہ چلائے، ارے وہ جوتا اٹھانا! جوتا انہیں بوڑھے کے قریب نظر آیا تھا جو ان سے کچھ فاصلے پر کھڑا تھا۔ اس نے جوتا اٹھا لیا اور ان کی طرف بڑھا۔ جوتے کو نزدیک سے دیکھتے ہی انسپکٹر جمشید کانپتی ہوئی آواز میں بولے، یہ تو فاروق کا ہے، کیا آپ کو یقین ہے؟ بالکل، مجھے 100% یقین ہے، انہوں نے کہا اور بوڑھے کی طرف مڑے۔ کیا یہاں آس پاس کوئی جزیرہ موجود ہے؟ جزیرے تو کئی ہیں۔ تو پھر چلو، وہ لوگ ضرور بچوں کو کسی جزیرے پر لے گئے ہوں گے۔ آئیے میں آپ کو نزدیک ترین جزیرے پر لے چلوں، بوڑھا بولا، اور وہ ایک بار پھر موٹر بوٹ میں بیٹھ کر سوار ہو گئے۔ دروازہ کھولنے کی انہوں نے لاکھ کوشش کی لیکن کامیابی نہ ہوئی۔ آخر وہ تھک ہار کر بیٹھ گئے۔ جو ہوگا دیکھا جائے گا، محمود نے ہانپتے ہوئے کہا۔ اور کیا، دروازہ کھول کر بھی ہم کیا کر لیں گے؟ کیا سمندر میں تیر کر کنارے تک پہنچ سکیں گے؟ فاروق نے جھلا کر کہا۔ چلو ٹھیک ہے، آرام کرو۔ تینوں کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ جلد ہی ان کے کمرے کا دروازہ کھلا اور جیرال کی شکل دکھائی دی۔ باہر آ جاؤ، اندر بیٹھے بیٹھے اکتا گئے ہوگے، بہت خیال ہے تمہیں ہمارا، فاروق نے جل کر کہا۔ اگر خیال نہ ہوتا تو صحیح سلامت یہاں نہ آ سکتے۔ اب کیا ارادہ ہے؟ محمود نے پوچھا۔ یہاں ایک بہت پرفضا جزیرہ ہے، ذرا تمہیں اس کی سیر کرائیں گے پھر آگے چلیں گے، جیرال نے وحشیوں کے انداز میں ہنس کر کہا۔ اچھی بات ہے، انہوں نے کہا اور باہر نکل آئے۔ یہاں جارج تنہا کھڑا تھا۔
چلو نیچے اترو، اس نے غرا کر کہا۔ جزیرہ واقعی پرسپیزا تھا، درخت بہت لمبے لمبے، گھنے اور سرسبز تھے۔ کئی درختوں پر انہوں نے پھل لدے دیکھے، ان میں بعض پھل ایسے بھی تھے جو انہوں نے آج تک نہیں کھائے تھے۔ اس جزیرے پر اس وقت ہماری حکومت ہے، جیرال نے ہنس کر کہا۔ اچھا، پھر کیا ارادہ ہے؟ وقت آ گیا ہے کہ تمہیں سب کچھ بتا دیا جائے، بس چند منٹ ٹھہرو۔ جزیرے کی زمین ریتلی تھی، کہیں کہیں گھاس بھی اگی ہوئی تھی۔ جزیرے کے بیچوں بیچ پہنچ کر وہ ٹھٹک کر رک گئے۔ یہاں 3 غیر ملکی آرام دہ کرسی پر لیٹے سگار پی رہے تھے۔ ان کے سامنے میز پر گلاس اور شربت کی قسم کی کسی مشروب کی بوتل رکھی تھی۔ وہ بھی انہیں دیکھ کر سیدھے ہو گئے۔ بہت خوب جیرال، تو تم انہیں لے ہی آئے، ان میں سے ایک نے خوش ہو کر کہا۔ انہیں لانا بھی کوئی مشکل کام تھا ماسٹر، جیرال نے مسکرا کر کہا۔ مزہ تو تب ہے جب ان کا باپ بھی ان کے پیچھے بھاگا بھاگا چلا ہے، اسی آدمی نے کہا جسے جیرال نے ماسٹر کہہ کر مخاطب کیا تھا۔ وہ بھی آئے گا ماسٹر، وہ بہت چالاک ہے، لیکن ہمارے جال سے بچ نہیں سکتا۔ اپنے 3 بچوں کے لیے اسے آنا ہی پڑے گا، اور اگر نہیں آئے تب بھی ہماری جیت ہوگی۔ کیا بچوں کا گم ہو جانا اسے زندہ درگور نہیں کر دے گا؟ پھر کس کام کا رہ جائے گا؟ ان بچوں کو بھی خوب چکر دے کر یہاں لایا ہوں، میں نے انہیں احساس دلا دیا تھا کہ ایک دوست کے ساتھ سفر کر رہے ہیں۔ بہت خوب جیرال، تمہارا جواب نہیں۔ بڑی بڑی حکومتیں تم سے یوں ہی تو کام نہیں لیتی، لیکن سوال یہ ہے کہ آخر انسپکٹر جمشید کس طرح یہاں پہنچے گا؟ ظاہر ہے کہ تم نے انہیں راستے میں کوئی آثار چھوڑنے نہیں دیے ہوں گے۔ میں نے دوہری چال چلی ہے، ایک تو انہیں کوئی نشانی کسی جگہ پر گرانے کی اجازت نہیں دی، دوسری طرف میں ان کے گھر کی دیوار پر چوک سے جیرال لکھ کر آیا ہوں۔ محمود فاروق اور فضانہ پر یہ گفتگو سن کر حیرانی طاری ہو رہی تھی۔ اب ان کی سمجھ میں یہ بات آ گئی تھی کہ دراصل ان لوگوں نے ان کے والد پر قابو پانے کا ایک خوفناک منصوبہ بنایا تھا۔ اس منصوبے کو بنانے والا جیرال تھا، سب کچھ اس کی ہدایت کے مطابق ہو رہا تھا۔ اگرچہ اغوا کرنے والے اور لوگ تھے، نہ جانے ماسٹر اور اس کے ساتھی کس ملک سے تعلق رکھتے تھے اور انہیں انسپکٹر جمشید سے کیا دشمنی تھی۔ انہوں نے چاروں طرف دیکھا، ان 5 دشمنوں کے سوائے انہیں دور دور تک کوئی نظر نہ آیا۔ یہ جزیرہ غیر آباد تھا، یوں بھی شہر سے بہت دور تھا، کوئی سیر و تفریح کرنے والا گروپ بھی ادھر مشکل سے ہی آ سکتا تھا۔ اس سے پہلے وہ یہ دعا کرتے رہے تھے کہ ان کے والد انہیں تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائیں، لیکن اب وہ یہ دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ ہمارے والد ہم تک نہ پہنچیں۔ نزدیک ترین جزیرے میں انہیں لوگوں کے چند گروپ پکنک بناتے نظر آئے۔ وہ جان گئے کہ کم از کم محمود اور فاروق اور فرزانہ کو اس جزیرے پر نہیں لے جایا گیا۔ بوڑھا بھی ان کے ساتھ تھا، اس نے کہا کوئی بات نہیں، یہاں اور بھی بہت سے جزیرے ہیں، آئے ہم ان پر بھی ایک نظر ڈال لیں۔ جزیروں کی تلاش میں انہیں 1 گھنٹہ لگ گیا، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ آخر انسپکٹر جمشید بولے، بڑے میاں کیا تم کسی ایسے جزیرے سے واقف نہیں ہو جو یہاں سے بہت فاصلے پر ہو اور غیر آباد بھی ہو؟ یہ سن کر بوڑھا سوچ میں ڈوب گیا، پھر بولا جی ہاں، ایک جزیرہ ایسا ہے تو صحیح، لیکن وہ بہت دور ہے۔ کیا وہاں تک لوگ سیر کرنے جاتے ہیں؟ جی نہیں، تو پھر وہیں چلو۔ اچھا صاحب۔ ایک بار پھر وہ موٹر بوٹ میں روانہ ہوئے۔ انسپکٹر جمشید کی پریشانی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ وہ سوچ رہے تھے کہ اگر اس غیر آباد جزیرے پر بھی بچے نہ ملے تو وہ کیا کریں گے، کہاں جائیں گے؟ اکرام بھی خاموش تھا، بھاگم دوڑ نے انہیں یوں بھی تھکا دیا تھا۔ آخر آدھے گھنٹے تک تیز رفتاری سے سفر کرنے کے بعد وہ جزیرہ انہیں دکھائی دینے لگا۔ انسپکٹر جمشید نے دور سے ہی دیکھا کہ ایک بڑی سی موٹر بوٹ اس کے کنارے کھڑی تھی۔ کیا یہ وہی موٹر بوٹ ہے جو تم نے اس غیر آباد ساحل پر کئی بار کھڑی دیکھی ہے؟ جی ہاں، وہی لگتی ہے۔ ٹھیک ہے، ہم اس جزیرے پر اتریں گے۔ بوڑھے نے موٹر بوٹ کنارے کے ساتھ لگاتے ہوئے روک لی۔ کیا میں بھی آپ کے ساتھ آؤں؟ نہیں بڑے میاں، ہماری وجہ سے تم پر کوئی مصیبت کیوں آئے؟ تم یہیں ٹھہر کر ہمارا انتظار کرو، اگر ہم 2 گھنٹے تک واپس نہ آئیں تو تم پولیس کو اطلاع دے دینا اور یہ اپنا کرایہ بھی رکھ لو۔ انسپکٹر جمشید نے جیب سے 500 روپے کے نوٹ نکال کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ ابھی رہنے دیں، ابھی تو آپ کو واپس بھی چلنا ہے، بعد میں لے لیں گے۔ آپ فکر نہ کریں، میں یہاں پورے 2 گھنٹے تک انتظار کروں گا۔ اگر آپ کی واپسی نہ ہوئی تو پولیس کو خبر کر دوں گا۔ تمہارا بہت بہت شکریہ بڑے میاں، تم بہت اچھے آدمی ہو، انہوں نے بیٹھی ہوئی آواز میں کہا اور موٹر بوٹ سے جزیرے پر اتر گئے۔ اکرام ان کے پیچھے تھا۔ وہ جزیرے کے درمیانے حصے کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ پھر انسپکٹر جمشید دبی آواز میں بولے، اکرام وہ بچوں کو اسی جزیرے پر لائے ہیں، اگرچہ زمین ریتلی ہے، پیروں میں جوتے موجود ہیں، جبکہ فاروق ننگے پاؤں ہے۔ اس نے تو اپنے جوتے ہمیں راستہ دکھانے کے لیے ساحل کی طرف ہی چھوڑ دیے تھے۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، پیروں کے نشانات کہیں کہیں مجھے بھی دکھائی دیے ہیں، اور یہ بھی بتا دوں کہ انہیں یہاں صرف 2 آدمی لے کر آئے ہیں، ان میں سے ایک یقیناً جیرال ہے، دوسرا کوئی اور ہوگا۔ انہوں نے آگے بڑھتے اور زمین کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا، اب ہم کیا کریں؟ کیا اپنے پستول نکال لیں؟ اس کی ضرورت نہیں، انہوں نے پورا انتظام کر رکھا ہوگا۔ تم جیرال کو کیا سمجھتے ہو؟ وہ بہترین منصوبے بنانے کا بہت بڑا ماہر ہے،
یہی وجہ ہے کہ بڑی بڑی حکومتیں اس سے کام لیتی ہیں۔ اور انسپکٹر جمشید کچھ کہتے کہتے رک گئے۔ وہ عجیب سے انداز میں مسکرائے تھے۔ اور کیا؟ اور یہ کہ میرا خیال ہے ہم جال میں پھنس گئے ہیں۔ جی کیا مطلب؟ اکرام بری طرح چونکا۔ ہاں اکرام، دشمن کی چال میری سمجھ میں چند لمحے پہلے ہی آئی ہے۔ انہوں نے بچوں کو جیرال کے ذریعے اغوا کرنے کا پروگرام صرف اس لیے بنایا ہے کہ میں ان کو تلاش کرتا ہوا ان تک پہنچ جاؤں گا۔ جیرال کے نام کے ساتھ ہی سمندر ذہن میں آتا ہے کیونکہ عام طور پر یہ سمندروں میں سفر کرتا ہے۔ انہوں نے سوچا تھا کہ میں سمندر کی طرف بھاگا ہوں گا اور پھر کوئی موٹر بوٹ والا مجھے اس جزیرے تک پہنچا دے گا۔ اوہ، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ساری اسکیم جیرال کی ہو اور اس سے کام لینے والے صرف تماشائی کی حیثیت سے موجود ہوں۔ کیا یہ جزیرہ ہماری حکومت میں شامل نہیں؟ اکرام نے پوچھا۔ ضرور شامل ہے لیکن غیر آباد ہے۔ ہم یہاں مدد کے لیے کسی کو کیسے بلا سکتے ہیں؟ انہوں نے بتایا۔ کیونکہ ہم پھنس چکے ہیں؟ شاید۔ یہ تو آگے چل کر ہی معلوم ہوگا۔ پھر وہ جزیرے کے بیچوں بیچ پہنچ گئے۔ یہاں کچھ درختوں کے نیچے ایک کرسی کے گرد 5 کرسیاں پڑی تھیں، لیکن ان کے پاس کوئی نہ تھا۔ انہوں نے چاروں طرف نظریں دوڑائیں، پھر منہ پر ہاتھ رکھ کر بلند آواز میں چلائے، محمود تم کہاں ہو؟ انہیں اپنی آواز کی گونج سنائی دی، مگر بچوں کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا۔ دوبارہ انہوں نے اپنے حلق سے پھر آواز نکالی، لیکن کسی طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ ہو سکتا ہے وہ یہاں نہ لائے گئے ہوں، اکرام نے مایوس ہو کر کہا۔ نہیں، میرا دل کہہ رہا ہے وہ یہیں موجود ہیں۔ دشمنوں نے انہیں آواز نہ نکالنے کی ہدایت کر رکھی ہوگی، انہوں نے کہا۔ پھر اچانک وہ چونک اٹھے۔ ایک آواز ان سے مخاطب تھی، خوش آمدید انسپکٹر جمشید، ہمیں تمہارا ہی انتظار تھا۔ بیگم جمشید کے اوسان بجا ہوئے تو وہ اٹھ کر آہستہ آہستہ چلتی ہوئی بیگم شیرازی کے گھر پہنچی۔ انہیں سارے واقعات تفصیل سے بتائے تو وہ دھک سے رہ گئیں۔ پھر بیگم جمشید سے خان نعمان اور پروفیسر داؤد کو فون کروائے گئے۔ تھوڑی دیر بعد ان کے گھر میں بیگم شیرازی کے علاوہ پروفیسر داؤد، شائستہ سمیت خان نعمان اپنے تینوں بچوں حامد، سرور، ناز اور بیگم شہناز کے ساتھ موجود تھے۔ میں ڈی آئی جی صاحب کے فون پر حالات بتا آیا ہوں، انہوں نے تلاش کا سلسلہ شروع کروا دیا ہوگا، خان نعمان نے انہیں بتایا، اور میں نے بڑے تمام افسروں کو اطلاع دے دی ہے۔ امید ہے کہ بڑے پیمانے پر انہیں تلاش کرایا جا رہا ہوگا۔ پروفیسر بولے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ بیگم جمشید بجھی بجھی مسکراہٹ چہرے پر لاتے ہوئے بولی، بھابھی فکر نہ کریں، کوئی نہ ان تک پہنچے، جمشید ضرور پہنچے گا، اور انشاءاللہ وہ انہیں لے کر آتا ہی ہوگا۔ خان نعمان نے کہا، بالکل، مجرم تو اس کے سائے سے بھی بھاگتے ہیں، نہ جانے انہیں یہ جرأت کس طرح ہوئی، مجھے وہ آدمی بہت خطرناک دکھائی دے رہا تھا، بیگم جمشید نے بتایا۔ کوئی بات نہیں، اللہ سے دعا کریں۔ پھر وہ سب ان کا دھیان بٹانے کے لیے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ وقت بہت آہستہ آہستہ گزر رہا تھا، جو گزر رہا تھا ان کی پریشانی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اچانک دروازے کی گھنٹی بجی۔ یا اللہ خیر، خان نعمان کے منہ سے نکلا، ساتھ ہی وہ دروازہ کھولنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ دروازے پر انہیں ایک سب انسپکٹر نظر آیا۔ مجھے خان صاحب نے بھیجا ہے۔ ڈی آئی جی صاحب نے؟ انہوں نے پوچھا۔ جی ہاں، سارے شہر میں بچوں کی تلاش شروع ہو چکی ہے، تمام جرائم پیشہ افراد کو چیک کیا جا رہا ہے، مجرموں کے اڈے پر چھاپے مارے جا رہے ہیں، لیکن ابھی تک کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ تلاش بدستور جاری ہے۔ انسپکٹر جمشید اور اکرام بھی کہیں نہیں ملے؟ جی نہیں۔ تب پھر وہ ضرور اغوا کرنے والوں کے پیچھے لگے ہوئے ہوں گے، خان نعمان نے خیال ظاہر کیا۔ ہو سکتا ہے، اس نے کہا۔ پھر وہ اجازت لے کر چلا گیا۔ خان نعمان نے اندر آ کر ساری بات بتائی اور ایک بار پھر وہ سوچ میں ڈوب گئے۔ انسپکٹر جمشید درختوں کے جھنڈ میں آتی ہوئی اس آواز کو سن کر چونکے نہ گھبرائے، بلکہ دبے لفظوں میں اکرام سے بولے، میرا خیال ہے یہ جیرال ہے، اسے دیکھنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جیرال جھنڈ سے نکل کر ان کے سامنے آ گیا اور قدم اٹھاتا ہوا ان کے بالکل قریب پہنچ گیا۔ ایک بین الاقوامی مجرم کو وہ پہلی مرتبہ دیکھ رہے تھے، اور وہ بھی اس قدر نزدیک سے۔ چند لمحوں تک انسپکٹر جمشید اور جیرال ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے رہے۔ دونوں طرف سے کسی نے بھی پلک تک نہ جھپکی۔ آخر جیرال ہی بولا، ہیلو انسپکٹر، مجھے تم سے ملنے کی بہت آرزو تھی۔ تو کیا تم نے یہ سب مجھ سے ملاقات کرنے کی خاطر کیا ہے؟ انسپکٹر جمشید مسکرائے، یہ تو نہیں کہا جا سکتا، ایک حکومت نے میری خدمات حاصل کی اور میں تیار ہو گیا۔ منصوبہ تم سے متعلق تھا، اس لیے میں بہت خوش ہوا کہ چلو اس بہانے تم سے ملاقات بھی ہو جائے گی۔ بہت خوب، تمہیں زندہ دل جیرال کہا جاتا ہے، اور آج میں بھی کہتا ہوں کہ تمہیں یہ نام غلط نہیں دیا گیا۔ انسپکٹر جمشید نے اس کی دلیری کی تعریف کی۔ شکریہ انسپکٹر، میں تمہارے بارے میں بہت کچھ جانتا ہوں، اس لیے ایک عرصے سے میری یہ بھی خواہش تھی کہ کبھی ہم دونوں میں مقابلہ ہو۔ قدرت نے آج ایک ہی وقت میں میری 2 خواہشیں پوری کر دیں، تم سے ملاقات بھی ہو گئی اور آج مقابلہ بھی ہوگا۔ ضرور، لیکن میرے بچوں کا کیا قصور ہے؟ انہیں صرف چارے کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ میں جانتا تھا کسی نہ کسی طرح انہیں تلاش کرتے ہوئے تم یہاں پہنچ جاؤ گے۔ ہاں، اس کے منہ سے نکلا۔
بچے ہیں کہاں؟ فکر نہ کرو، وہ خیریت سے ہیں۔ سچ بات تو یہ ہے کہ انسپکٹر جمشید، میں تمہارے بچوں سے مل کر بہت خوش ہوا ہوں۔ انہوں نے میری ہدایت پر بھی پوری طرح عمل کیا ہے۔ بس ایک بار فاروق نے چیخ مار کر رومال گرانے کی کوشش کی تھی، لیکن میرے مقابلے میں اس کی یہ چال ناکام ہو گئی۔ یہاں تم غلطی پر ہو۔ انسپکٹر جمشید مسکرائے۔ کیا مطلب؟ ان تینوں نے ہی مجھے اشارہ دینے کی کوشش کی تھی کہ ہمیں اس طرف لے جایا جا رہا ہے، اور تم یہ سن کر ضرور حیران ہوگے کہ وہ 100% کامیاب ہو گئے تھے۔ یہ غلط ہے، میں نے پوری طرح خیال رکھا تھا، کیونکہ میں اپنا نام تمہارے مکان کی دیوار پر لکھا آیا تھا۔ اس کے بعد اگر تمہیں محمود وغیرہ کی طرف سے چھوڑی ہوئی کوئی نشانی نظر آ جاتی تو تم فوراً سمجھ جاتے کہ جال بچھایا گیا ہے۔ اس صورت میں تم پوری طاقت کے ساتھ یہاں آتے۔ تم غلط فہمی میں مبتلا ہو۔ دراصل فاروق نے رومال گرانے کے متعلق تو سوچا ہی نہیں تھا۔ وہ ہمیشہ رومال پر پاؤڈر چھڑک کر رکھتا ہے۔ اس نے رومال جھٹک کر پاؤڈر کے ذرات سڑک پر گرائے تھے، پھر محمود نے ٹھوکر کھائی تھی، فرزانہ نے اسے سنبھالا تھا۔ اس طرح انہوں نے اپنے قدموں کے نشانات سے اس سمت کا اشارہ مجھے دے دیا تھا۔ اوہ، جیرال کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ پھر غیر آباد ساحل پر فاروق نے اپنا جوتا بھی تو چھوڑا تھا۔ اس کے بارے میں تو مجھے معلوم ہو گیا تھا، لیکن میں نے کوئی توجہ نہیں دی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ تم غیر آباد ساحل کی طرف سے جزیروں کی طرح تلاش میں نکلو گے۔ خیر یہ تو ہوا، اب تم بتاؤ بچے کہاں ہیں؟ اکرام یہ سوچ سوچ کر حیران ہو رہا تھا کہ آخر انسپکٹر جمشید جیرال سے دوستانہ فضا میں کیوں گفتگو کر رہے ہیں، آگے بڑھ کر اسے گرفتار کیوں نہیں کر لیتے۔ اس وقت جیرال کی نظر اکرام پر پڑ گئی۔ انسپکٹر، یہ شاید تمہارا اسسٹنٹ ہے۔ ہاں یہ اکرام ہے۔ میں بتاؤں یہ کہ سوچ رہا ہے کہ تم مجھے گرفتار کیوں نہیں کر لیتے۔ میں بھی یہ بات جانتا ہوں، انسپکٹر جمشید نے جواب دیا۔ تم نے اب تک بتایا نہیں کہ بچے کہاں ہیں۔ مسٹر جارج، بچوں کو لے آئیں۔ انسپکٹر صاحب کو انہیں دیکھے بغیر چین نہیں آئے گا۔ درختوں کے جھنڈ میں سے نہ صرف بچے اور مسٹر جارج نکل کر سامنے آ گئے، بلکہ ماسٹر اور اس کے دونوں ساتھی بھی ان کی طرف بڑھنے لگے۔ انسپکٹر جمشید کی نظر جو ہی ماسٹر پر پڑی، وہ بڑے زور سے چونکے۔ ان کے منہ سے نکلا، تم؟ ہاں میں، اس نے پراسرار انداز میں کہا۔ اکرام، ہمارے دشمن ملک کے سب سے بڑے سراغ رساں سے ملو، یہ اپنے ملک میں ماسٹر کے نام سے مشہور ہیں۔ اوہ، اکرام کے منہ سے نکلا۔ اس نے ماسٹر کے چرچے سنے تھے۔ مجھے حیرت ہے تم نے بندوق جیرال کے کندھے پر رکھ کر کیوں چلائی؟ کیا تم یہ کام نہیں کر سکتے تھے؟ جیرال آج تک کل مستقل طور پر ہمارے ملک کے لیے کام کر رہا ہے۔ میں نے اس کے سامنے مسئلہ رکھا تھا کہ انسپکٹر جمشید کی وجہ سے ہمارے بہت سے جاسوس پکڑے جا چکے ہیں۔ کوئی ایسا منصوبہ بناؤ کہ تم ہمارے قبضے میں آ جاؤ۔ اس نے صرف 3 منٹ میں منصوبہ بنا ڈالا۔ بہت خوب، تو یہ بات ہے۔ اچھا، تب تم لوگوں کا کیا پروگرام ہے؟ انسپکٹر جمشید نے ایسے لہجے میں پوچھا جیسے وہ سب یہاں پکنک منانے کے لیے آئے ہوں۔ یہ تمہیں جیرال بتائے گا، کیونکہ منصوبہ اس نے بنایا ہے۔ میں صرف بطور نگران آیا ہوں۔ چلو جیرال، تم بتاؤ۔ پہلے اپنے بچوں کی خیریت تو دریافت کر لو۔ دیکھ لو ہم نے انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ تم جیسے بڑے مجرم ایسی گری ہوئی حرکت کر بھی نہیں سکتے۔ میں جانتا ہوں، تم بتاؤ۔ پروگرام یہ ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ تم یہاں سے واپس جاؤ، البتہ تمہارے بچے اور تمہارا اسسٹنٹ جا سکتے ہیں۔ تفصیل سے بتاؤ، انسپکٹر جمشید نے بے خوف ہو کر کہا۔ تم پوری طرح گھیر چکے ہو، اپنے چاروں طرف کے درختوں پر نظر ڈال لو۔ تمہیں 4 درختوں پر ایک ایک آدمی بیٹھا نظر آئے گا۔ ان کے ہاتھوں میں آٹومیٹک رائفلیں ہیں جو آن کے آن میں تمہیں بھون سکتی ہیں، لیکن ہم نے آج تک بزدلوں جیسا کام کبھی نہیں کیا، اس لیے تمہیں پورا موقع دیا جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ اس کی باتیں محمود فاروق اور فرزانہ کے جسموں میں سنسنی دوڑائی جا رہی تھیں۔ تم نے بات پھر درمیان میں چھوڑ دی۔ انسپکٹر جمشید چاروں طرف ایک نظر ڈال کر بولے، تمہیں مجھ سے مقابلہ کرنا ہوگا۔ اگر تم نے مجھے شکست دے دی تو تمہیں یہاں سے زندہ جانے دیا جائے گا، ورنہ یہ لوگ تمہاری لاش کو لے جا سکتے ہیں۔ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ بہت خوب، لیکن میری بھی ایک شرط ہے۔ ہاں ہاں ضرور، میرے اسسٹنٹ اور بچوں کو میرے سامنے یہاں سے جانے دیا جائے۔ لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ لوگ جا کر مدد لے آئیں گے؟ ہرگز نہیں، یہ یہاں آج شام سے پہلے واپس نہیں آئیں گے۔ میں انہیں سختی سے اس کی ہدایات دیتا ہوں تاکہ کم از کم یہ تو محفوظ رہیں۔ بے فکر رہو، انہیں خراش تک نہیں آئے گی۔ لیکن میرا اطمینان اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب یہ لوگ یہاں سے چلے جائیں۔ انہوں نے کہا، اچھی بات ہے، میں انہیں جانے کی اجازت دیتا ہوں۔ میں جانتا ہوں یہ تمہاری ہدایت پر عمل کریں گے۔ تم وعدے کے پکے ہو؟ ٹھیک ہے اکرام، تم بچوں کو لے کر چلے جاؤ، اور دیکھو شام سے پہلے واپس نہ آنا۔ اکرام اور بچوں نے اپنی جگہ سے حرکت تک نہ دی۔ ہم نہیں جائیں گے ابا جان۔ میں بھی نہیں جاؤں گا، اکرام نے مضبوط لہجے میں کہا۔ انسپکٹر جمشید نے انہیں بہت سمجھایا لیکن وہ نہ مانے۔ اگر وہ انہیں حکم دیتے تو شاید انہیں جانا ہی پڑتا، لیکن انہوں نے حکم نہیں دیا۔ آخر فیصلہ ہوا کہ وہ لڑائی کے انجام تک یہیں ٹھہریں گے۔ اب مقابلہ شروع ہو جانا چاہیے۔ جیرال بولا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا، آپ سب لوگ دور ہٹ جائیں، بلکہ درختوں کی اوٹ لے لیں۔ جیرال نے باقی لوگوں سے کہا،
ان کے ہٹنے کے بعد جیرال اور انسپکٹر جمشید ایک دوسرے کے مقابل آ کھڑے ہوئے۔ باقی سب لوگ دل کے دھک دھک کر رہے تھے، خاص طور پر محمود فاروق فرزانہ اور اکرام کا تو بہت ہی برا حال تھا۔ انہیں پرانے زمانے کی وہ لڑائیاں یاد آ گئیں جب فوجوں کی جنگ شروع ہونے سے پہلے ایک اور ایک کا مقابلہ ہوتا تھا۔ وہ سب پلکیں جھپکائے بغیر میدان میں کھڑے دو جنگجو آدمیوں کو دیکھ رہے تھے۔ دور، بہت دور، خیالوں میں انہیں ڈھول بجتا محسوس ہوا۔